اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کہنے سے شرک نہیں بنتا، اس واسطے کہ جو ایک نیچرل مونوتھیزم عقیدہ توحید ہے اس کا تو بیان ہو رہا ہے سرکار کو نور کہنے سے۔ کیوں؟ اللہ کا جو نور ہے وہ ہے نور خالق، اور ہمارے آقا علیہ السلام کا نور ہے نور مخلوق۔ اللہ کا نور ہے پیدا کرنے والا، محبوب کا نور ہے پیدا ہونے والا۔ اللہ کے نور کا جسم نہیں ہے، اور میرے نبی علیہ السلام کے نور کا جسم ہے۔ اللہ کے نور کا میلاد نہیں ہے، محبوب کے نور کا میلاد ہے۔ تو نور من نور اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نور کی جو ریفلیکشن اور تجلی سے کائنات کا جو پہلا فرد بنا، پہلی چیز بنی، اس انعکاس سے وہ نور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اور ہم صرف نور بمانا نور ہدایت نہیں مانتے، وہ تو ہے ہی۔ نور بمانا صرف لائٹنگ نہیں مانتے، ہم تو جسمانی نور مانتے ہیں۔ جسمانی نور ہے، ساتھ ہدایت کا نور بھی ہے، ہر طرح کی تازگی روشنی بھی ہے۔ اور اس جسمانی نور کو جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بار بار نور مجسم کہتے ہیں، اس نور مجسم کے لحاظ سے یہ سارا نظریہ اور عقیدہ بیان ہو رہا ہے، اور اس بنیاد پر یہ تسلسل جو نور کا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے میرے آقا علیہ السلام کے جسمانی نور کو کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ ہم سے جھگڑنے والے لوگ کہتے رہے کہ پہلے تو نور نہیں ہے، اگر ہے تو پھر کہتے ویسا نور کہ جو نور بمانا ہدایت ہے، کہتے ہیں جسمانی نہیں مان سکتے، شرک ہو جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں یہ تو بالکل الٹی سوچ ہے کہ جسمانی نور مانے تو شرک ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اللہ کے نور کا تو جسم نہیں ہے اور سرکار کے نور کا جسم ہے۔ اور ویسے ان لوگوں نے ماننے پہ آئے تو اپنے مولوی کو بھی نور مجسم کہہ دیا، اور انکار کرنے پہ آئے تو سب سے اولین نور کو بھی نور مجسم ماننے سے انکار کر دیا۔ دیکھو محمود الحسن شیخ الہند ان کا رشید گنگوہی کے مرنے پر قصیدہ لکھتا ہے، تو وہ چھپا ہوا قصیدہ ملتا ہے، اس نے رشید گنگوہی کو نور مجسم کہا۔ کہتا ہے کہ جب مر گیا وہ تو کیا ہوا، ہم نے کفن پہنایا، لیکن کہتا ہے کفن پہنانے سے بھی وہ ننگا ہی نظر آ رہا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے چھپائے جامع فانوس کیوں کر شمع روشن کو، تھی اس نور مجسم کی کفن میں وہی اریانی۔ اریانی ننگے پن کو کہتے ہیں نا، یعنی میں اپنی طرف سے نہیں کہا، انہوں نے شان ہی یہ بیان کی ہے۔ کہتا ہے چھپائے جامع فانوس کیوں کر شمع روشن کو۔ مثال دے کر کہا یہ جو فانوس ہے اندر لائٹ ہوتی ہے، اوپر شیشہ فانوس کا ہوتا ہے، تو کہتا ہے فانوس روشنی کو چھپاتا نہیں دکھاتا ہے۔ تو کہتا ہے کفن تھا فانوس کی طرح، بدن تھا شمع کی طرح، کس کا؟ رشید گنگوہی کا۔ تو پھر کہتا تھی اس نور مجسم کی کفن میں وہی اریانی۔ ہم نے کفن پہنایا تھا لیکن وہ پھر بھی ننگا ہی نظر آ رہا تھا، اس واسطے کہ وہ نور مجسم ہے، اور نور مجسم کو کپڑا چھپا نہیں سکا۔ انہوں نے وہ نور مجسم مانا۔ سنی کی خوش قسمتی ہے، ہم نے ماہ مدینہ کو نور مجسم مانا۔